ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے. حضور غوث اعظم بلکہ سارے ولیوں کا بڑا عرس. ہر اللہ کا ولی اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، اپنے سلسلے کے بزرگوں کا عرس مناتا ہے، مگر یہ ایسی اللہ کے ولی ہیں کہ قادری تو ان کا عرس کرتے ہی کرتے ہیں، نقش بندی بھی ان کا عرس، سہروردی بھی ان کا عرس، چشتی بھی ان کا عرس، رفائی بھی ان کا عرس، کلندری بھی ان کا عرس، رضوی بھی ان کا عرس. یعنی حضور غوث اعظم وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا عرس ہر اللہ کا ولی جون سا ہے وہ اس کا انعقاد کرتا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے جو کہا نا کہ بابا جی صاحب کا جو میں نے کلام پڑھا کہ مردے بھی زندہ کی، یہ اللہ کے وہ ولی، ان کو اللہ نے وہ بزرگیاں عطا فرمائیں، وہ بزرگیاں عطا فرمائیں کہ ان کی نگاہ کا اگر ایک نگاہ کے سمندر کا ایک قطرہ کسی کے اوپر پڑ گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اللہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عزتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ نعمتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں، جن کے اوپر ان کی نگاہ کے سمندر کا ایک قطرہ چھینٹ کا پڑ جائے تو جن کو وہ خود اپنی زبان سے قبول فرما لیں، جن کو وہ خود اپنی زبان سے، اپنی توجہ سے، اپنی نگاہ سے قبول فرما لیں. اور ایسے بے شمار اولیاء اللہ ہوئے جن سے. تو کہنے کا مقصد یہ جس نے ان سے محبت کی اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا، اور جس نے کوئی اس محبت کے اندر ذرا کمی کجی کی اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا جن سے. تو علامہ سائم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اچھا یہ آپ سنتے ہوں گے ایک بڑی مشہور منقبت ہے، بڑی مشہور منقبت، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، جے نہ بیت دا پٹا گل پایا موت جاہلاں مر جائیں گی. علامہ سائم چشتی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم علم فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ قطب جلی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ بابا جی نے یہ منقبت لکھی، اور یہ منقبت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں، ہندوستان، جلندر، امرتسر وغیرہ وہاں یہ بڑی مشہور ہوئی یہ منقبت حضور غوث اعظم کی. یہ سکھ بڑے شوق سے پڑھتے، سکھ اور ہندو، کہ لیلا یارویاں لیدا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی جن سے، یہ وہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اچھا یہ منقبت بڑی مشہور ہو گئی. جب یہ منقبت بابا جی نے آج سے کوئی 70-80 سال پہلے لکھی تھی تو بڑی مشہور ہوئی منقبت. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہر سٹیج کے اوپر یہ منقبت پڑھی جانے لگی بابا جی کی جون سی ہے.
اچھا، اب یہ منقبت اہل سنت والجماعت، جیسے ابھی میں نے اس کا پہلا شعر پڑھا تو آپ سب لوگوں کے چہرے کھل کھلا اٹھے. لے لے یار میاں لے دانا ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، جن بیت دا بٹا گل پایا موت جاہل نہ مر جائیں گی. جہاں اہل سنت کو خوشی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں وہاں جو وہابی لوگ تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ ذرا اس کو سن کر ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ان کا ایک بندہ تھا ابراہیم خادم. کیا نام تھا؟ ابراہیم خادم. انہوں نے اس کو کہا کہ یار اس کا نہ کوئی توڑ بناؤ. اس نے اس کے مقابلے میں ایک اور اس نے نظم لکھی. اس کا پہلا شعر یہ تھا اسی کے وزن کے اوپر کہ اللہ باجنا غیر پکارنے ایک دن مر جائیں گی. اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا. اور یار اگر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا ہوتا تو آپ کو قرآن کے اندر کہیں جبریل علیہ السلام نظر آئیں گے، تو کہیں زکریا علیہ السلام نظر آئیں گے، تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، چلے جاؤ نبی پاک. اگر کسی اور کو پکارنا نہ ہوتا تو اس نے کہا اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا، یعنی اس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ حضور غوث اعظم کی طرف. اس نے کہا کسی اور کو نہ پکارنا ورنہ ڈوب کے مر جاؤ گی. یہ اس نے ایک غزل لکھی، اس نے ایک نظم لکھی، اس نے یہ نظم لکھی. اچھا، اب یہ وہ لوگ پڑھنے لگے جون سے. اچھا، اب یہ جو نظم تھی جو اس نے لکھی، یہ نظم اہل سنت کو تو نہ کوئی نقصان، اس منقبت کا تو توڑ نہ بن سکی، مگر اس نظم نے جو اس نے لکھی اس کو توڑ اور پھوڑ کے رکھ دیا اس خادم ابراہیم. کیونکہ اللہ کے ولی کے جو خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے. جو اللہ کے ولی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا اس کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے کسی بھی انداز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کے ولی کی بغض اور عداوت ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اللہ کہتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. اچھا، اب دیکھیں یہ کہ حضور غوث اعظم نے اماں جی کا بیڑا 12 سال کے بعد وہ جو پانی سے باہر نکالا تھا اور وہ بارات سمیت دلہا اور دلہن سمیت باہر آیا تھا، اس نے مذاق اڑایا. اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھیں، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء انک علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس نے اولیاء اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا اور سامنے کھڑے ہو کر اس کے مقابلے میں ایک نظم لکھی تھی جون سی ہے، اس کے مقابلے میں، اور ایک دوسرے لوگوں کے اندر بیٹھ کر وہ ان کے خلاف وہ نظم پڑھتا تھا جون سے. اس بندے کی جو موت ہے وہ کیسے ہوئی؟ پانی میں ہی ڈوب کے ہوئی. آپ مجھے بتائیے موت تو کئی طرح کی ہے. کرنٹ لگنے سے بھی بندہ مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے بھی بندہ مر جاتا ہے. ہم روز دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا بندہ مر گیا، کرنٹ لگ گیا بندہ مر گیا، چھت سے گر گیا بندہ مر گیا، کسی نے فائر کر دیا بندہ مر گیا، کسی نے کوئی 10 قسم کی کینسر ہو گیا، بیماری آ گئی بندہ مر گیا، 10-50 کے سانپ کاٹ گیا بندہ مر گیا. 50 قسم کی موت ہے، کسی بھی طرح کی موت آ جائے. اللہ چاہتا تو کسی بھی اور طریقے سے وہ مر جاتا، کوئی طبعی موت مر جاتا.
مگر اس کی موت جون سی ہے اس کو کیسے ملی؟ پانی، اس نے پانی میں اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا کہ نہیں یہ پانی سے نہیں، اللہ نے اس مذاق اڑانے والے کو پانی کے اندر ڈوب کے ہی مارا، پانی کے اندر ڈبو کے مارا۔ ماڑی پتن، وہ بندہ ایک جلسے میں جا رہا تھا، جلسے میں، اور وہ پہلے آپ کو یاد ہے وہ کشتیاں ہوتی تھیں وہ جو ان سی تار سے کھینچتے تھے، تو وہ تار ٹوٹی اور وہ بیڑی جو ان سی تھی وہ ڈوب گئی، اور وہ بیڑی کا ہی اس نے مذاق اڑایا تھا حضور غوث اعظم کے بیڑا تارنے کے پر۔ وہ بیڑا جس میں وہ نہر دریا پار کر رہا تھا وہیں پر وہ ڈوبا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ 3 دن کے بعد اس کی لاش ملی، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، انہوں نے علامہ سائم چشتی صاحب نے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کے جگہ جگہ سے چھیتڑے ہو چکے تھے، یعنی وہ اتنی خوفناک لاش تھی اس کی کہ نہ اس کا چہرہ نہ اس کا جسم کچھ بھی دیکھا نہیں جاتا تھا جب اس کی لاش ملی جان سی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بے ادبی میں پانی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو پار لگانے کا مذاق اڑانے والا بذات خود پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ تو کسی نے سچ کہا ہے، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد، یا بد نصیب۔ اماں جی کی درد مندانہ التجا نے بارگاہ غوثیت میں جو رحمت اور جمال کا دروازہ تھا اس کو دستک دے کر اپنا بیڑا پار لگوا لیا، لیکن ابراہیم کی جو تھی وہ جو اس نے گستاخانہ جو اس کی صدا تھی، اس صدا نے بارگاہ غوثیت میں جو ہیبت و جلال کا دروازہ تھا اس کو دستک دے کر اپنا بیڑا غرق کروا لیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا جن سے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث قدسی میں ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ بلکہ کتابوں کے اندر سینکڑوں ایسے واقعات لکھیں، اللہ کے ولی سے عداوت تو دور، اللہ کے ولی سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے عداوت وہ بھی بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ حدیث کے اندر یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو بوڑھی اماں جی تھیں وہ ان کا واقعہ ہے کیا، وہ حضور غوث اعظم ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے دجلہ کے کنارے۔ میں نے الحمدللہ دریائے دجلہ کی بھی زیارت کی ہے، تو بلکہ میں نے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مچھلی بھی کھائی ہے، اسی دریائے دجلہ کی جی۔ تو آپ وہاں پر نہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کچھ عورتیں آئی ہیں پانی بھر رہی ہیں، سب عورتیں پانی کے گھڑے بھر کر لے گئیں مگر ایک بوڑھی اماں وہاں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ تو آپ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ یار بتاؤ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس نے کہا حضرت اس اماں جی کو 12 سال پہلے اس کا بیڑا اسی دریا میں بارات آ رہی تھی، تو جس بیڑی کے اوپر دلہا اور دلہن تھے وہ ڈوب گئی۔ 12 سال ہو گئے یہ اماں یہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہے، 12 سال۔ حضور غوث اعظم کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ اس اماں کو بلواؤ۔ فرمایا اماں میں تمہیں تمہارے بیٹے اور دلہن سمیت سارے باراتیوں سمیت سب کو واپس دلواؤں گا۔ اور ہزاروں سینکڑوں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی خلاصۃ القادریہ کے اندر غالباً اس واقعے کو لکھا ہے جو ان سے ہے۔ اسی واقعے کے اوپر تو ہزاروں ہندو، سکھ اور عیسائی فوراً 2 دن کے اندر اندر حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ان لوگوں نے جو ان سے۔ تو حضور غوث اعظم نے ان اماں جی کو جو ان سے وہ جب دعا فرمائی تو وہ بیڑی جو ان سی ہے، تو اس کرامت کا جب شور چاروں طرف اٹھا تو پھر ہزاروں لوگ آپ کے دست انور پر انہوں نے بیعت کیا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے بھی اس واقعے کو اور ہزاروں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا جو ان سے ہے۔ تو امام المحدثین امام یافی، اچھا وہ جو اماں جی تھی نا، وہ کہا یہ جاتا ہے
کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اس واقعے کی خوشی میں گھر جا کر خوشی منائی. کہا جاتا ہے کہ یہ 11ویں شریف وہاں سے بھی شروع ہوئی. یہ 11ویں شریف جون سی ہے یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے جب یہ معاملہ پیش آیا تھا. مگر یہ بات ضروری بھی نہیں ہے کہ 11ویں کا آغاز وہاں سے ہوا، کیونکہ امام المحدثین امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم، ایک تو روایت یہ ہے کہ وہ اماں جی اس دن سے 11ویں شریف پکانے لگیں، یعنی انہوں نے خوشی منائی تو تب سے 11ویں شریف کا آغاز ہوا. مگر امام یافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، چاند کی 11 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے. تو یہ بعد میں وہ آپ چونکہ محفل بزرگوں کی محفلیں قبول ہوتی ہیں اور مقبول ہوتی ہیں اور مشہور ہوتی ہیں، بزرگوں کی محفلیں جون سی ہیں، تو وہ حضور غوث اعظم کی محفل اتنی مشہور ہو گئی. یار وہ جو 11ویں والے پیر ہیں نا، جو ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو محفل کراتے ہیں، ادھر جانا ہے، وہ اتنی مشہور ہو گئی حضور غوث اعظم کی محفل جون سی ہے. امام یافی فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا نا، وہ نام پڑ گیا 11ویں شریف. اصل میں وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا جو حضور غوث اعظم منایا کرتے تھے. آپ لوگ بات سمجھیں، اصل میں وہ حضور کا میلاد تھا. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ چیز جون سی ہے فرمائی جون سی ہے، اور یہ پھر محفل حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف اتنی مشہور ہوئی جون سی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر کیا بلکہ دشمن بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنا فخر سمجھتے تھے. کیونکہ اولیاء اللہ کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا، بلکہ کتب افراد شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کو اولیاء شیطان میں شمار کرنے والا ابن تیمیہ جون سا ہے، ابن تیمیہ ان کا جو سردار ہے، وہابیوں کا ان کا سردار، وہ بھی غوث اعظم کی ولایت اور کرامات کا اس کو بھی اقرار کرنا پڑا. کیوں؟ جس طرح مشرق سے سورج طلوع ہونے اور مغرب سے سورج غروب ہونے کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. علامہ ابراہیم الدوروبی، آپ مختصر فی تاریخ شیخ عبد القادر القیلانی، آپ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ جونس ہے، جو ان کا امام ابن تیمیہ ہے، وہ نہ صرف غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی تصدیق کرتا تھا، بلکہ ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں نذرانے، ہدیے اور درس و تدریس اور لنگر غوثیہ میں کھانا اور غلہ اور اناج 30 اونٹوں کے اوپر مشتمل قافلہ وہ بغداد کی طرف بھیجتا تھا. 830 کلومیٹر کا راستہ تھا. اب ربیع الاول کے آخری ہفتے میں کیوں بھیجتا تھا؟ اس لیے کہ 10 ربیع الثانی حضور غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف میں ابن تیمیہ کا بھی حصہ ڈل جائے. یہ وہ بندہ ہے جو اولیاء اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، معاذ اللہ جو اولیاء اللہ کو شیطان کہتا تھا. یہ وہ بندہ ہے ان کا امام جون سا. کیوں؟ ان کا ڈنڈا بہت زبردست تھا. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بھئی وہ تو دشمنوں نے بھی اگر ان سے مدد مانگی تو انہوں نے ان کو بھی مدد عطا فرمائی ہے جون سی ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جون سے، بہرحال آخری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ ٹائم ہو گیا، جس دلہا کو نئی زندگی ملی، جو ڈوب گئے تھے اور 12 سال کے بعد ان کو زندہ کر آپ نے باہر نکالا، تو ان کا جو اصل نام ہے، ان کا اصل نام وہ سید کبیر الدین ہے. وہ سید خاندان سے تھے جن کو آپ نے زندہ کیا تھا. ہاں، اور اب ان کا جو اب نام مشہور ہے وہ شاہ دولہ مشہور ہے. گجرات کے اندر ان کا مزار. یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جن کو آپ نے زندہ کیا حضور غوث اعظم نے، ان کا مزار پاکستان کے اندر ہے اور گجرات کے اندر ہے. اور میں حضور غوث اعظم کی محبت میں
میں پھر گجرات گیا ان کے مزار کے اوپر. چلو یہ بات کرنے والی تو نہیں ہے مگر میں کر دیتا ہوں. میں گجرات گیا تو میں نے گجرات جا کے نا تو ان کے مزار پر گیا. مجھے جب پتہ چلا کہ ان کا مزار یہ شاہ دولہی سید کبیر الدین ہیں جو ان سے ہیں سید کبیر الدین. تو میں گجرات گیا تو میں نے ان کے مزار کے اوپر نا مراقبہ کیا. بندہ ناچیز نے مراقبہ کیا. تو میں نے مراقبے میں دیکھا کہ جو سید کبیر الدین شاہ دولہ ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی؟ اللہ مجھے کوئی اور منظر بھی تو دکھا سکتا تھا. میں نے دیکھا وہ پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پورے جسم کے اوپر پانی پانی ہے, پانی پانی ہے, اور بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا وہاں سے مجھے روحانی تصدیق حضور غوث اعظم نے کروائی کہ یہ واقعہ کتابوں میں ایویں نہیں لکھا گیا. یہ واقعی شاہ دولہ جو ان سے ہیں سید کبیر الدین, یہ 12 سال کے بعد ان کو میں نے پانی میں سے باہر نکالا تھا. جس طرح حضور غوث اعظم کے سلسلے میں کئی قسم کے وظیفے ہیں, یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیء اللہ, یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم, یا غوث اعظم. ان کے نام کے تو خیر بے شمار اولیاء اللہ نے وظیفے کیے جن کو صحیح اجازتیں تھیں, جن کو صحیح اسی طرح شاہ دولہ گجراتی جو ہیں ان کا بھی ایک وظیفہ ہے کہ یا دولہ شاہ دریائی تنگی گئی فراخی آئی. یہ وظیفہ کیا جاتا ہے جن کے کوئی پریشانی ہو یا کوئی وہ غم اور اس کے اندر جو ان سے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو بے شمار عزتیں اور برکتیں, اولیاء اللہ کی دنیا میں جو نام حضور غوث اعظم کو اللہ نے اور جو مقام اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا وہ کسی اور اللہ کے ولی کو نہیں عطا فرمایا. جس اللہ کے ولی کو ولایت عطا ہوئی وہ حضور غوث اعظم کی مہر کے بغیر نہیں عطا ہو سکتی. حضور غوث اعظم کی رضامندی اور خوشی کے بغیر نہیں عطا ہو سکتی. بھلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی جس کو ولایت کی سند عطا ہوتی ہے وہ سند جاتی بغداد شریف کے اندر ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میرا بیٹا, میرا شہزادہ پہلے اس اللہ کے ولی کو قبول کر لے جو ان سے. اتنی حضور غوث اعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور مقام حاصل ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب